عن ابی سعید الخدری قال قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطیبا فکان من خطبته ان قال الا انی اوشک ان ادع فاجیب فیلیکم عمال من بعدی یقولون ما یعلمون ویعملون ما یعرفون وطاعة أولئك طاعة فتلبثون بعد ذلك دهرا ثم يليكم عمال من بعدهم يقولون ما لا يعلمون ويعملون ما لا يعرفون فمن ناصحهم ووازرهم وشد على أعضادهم فأولئك قد حلقوا وأهلكوا خالطوهم بأجسادكم وزايلوهم بأعمالكم واشهدوا على المحسن بأنه محسن وعلى المسيء بأنه مسيء۔ طبرانی فی الاوسط حدیث نمبر 6984، اور امام بہقی نے اس کو زہد کبیر میں ذکر کیا ہے، صفحہ نمبر 191، اور سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ جلد نمبر 1 اور حدیث نمبر 4400، حدیث نمبر 457۔ حدیث کا ترجمہ سماعت فرمائیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیشین گوئیوں میں کن چیزوں کی وضاحت کر رہے ہیں، کن چیزوں کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں، ہمیں کن چیزوں سے بچنا ہے اور اپنی زندگی میں کیا عمل کرنا ہے۔ یہ 25ویں شب ہے، ہم کچھ سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں دین اور شریعت کے سلسلے میں۔ نزول قرآن کی رات ہے، اور ممکن ہو 5 راتوں میں یہی وہ رات ہو جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کا نزول فرمایا۔ اس قرآن کریم کو اللہ رب العالمین نے نزول فرمایا کہ جس کے اس دنیا میں آنے کے بعد بگڑے ہوئے لوگ سدھر گئے، جن کے حالات بد سے بدتر تھے، لیکن قرآن کی تعلیمات ان کے پاس آ جانے کے بعد وہ دنیا کے سب سے معزز انسان بن گئے۔ ایسی کیا کتاب ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیمات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیں۔ حدیث شریف جو آپ سن رہے ہیں یہ وحی غیر مطلوع ہے، یعنی قرآن کریم کی تلاوت تو نمازوں میں کی جاتی ہے لیکن احادیث شریفہ کی نہیں کی جاتی۔ تو وحی مطلوع اس کو کہتے ہیں کہ جس کی تلاوت کی جائے، اور وحی غیر مطلوع اس کو کہتے ہیں کہ جس کی تلاوت نہ کی جائے۔ لیکن دونوں کا نزول منزل من اللہ ہے، منزل من اللہ۔ کیوں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ ما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، کہ نبی اپنی طرف سے کوئی بات بیان نہیں کرتے، ان کے طرف جس چیز کی وحی کی جاتی ہے بس وہی بیان کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے جن کو ذکر کیا ہے اور بیان کیا ہے کہ قیامت کے آنے سے پہلے یہ ایسا ایسا ہوگا، میں عام طور سے ان نشانیوں کو آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایسے لوگوں کے بارے میں بیان فرمایا کہ جن کا حال یہ ہے کہ وہ ہوں گے تو مسلمان، اپنے آپ کو ظاہر کریں گے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ان کا عمل اور ان کا کام ایسا ہوگا جو اسلام کی مخالفت میں ہوگا۔ ان کے عمل سے، ان کی لائف سے یہ جھلک رہا ہوگا کہ یہ اسلام میں نہیں، لیکن دیکھیں گے بڑے متقی پرہیزگار، سمجھ میں آئے گا کہ یہ مسلمان ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اور اب تک کے تو 27-28 پارے ہو چکے ہوں گے ختم۔ اب اگلی شب کو حافظ صاحب قرآن کو ختم کر کے چلے جائیں گے۔
مہینے بھر میں آپ نے کتنا قرآن سمجھا کیا نہیں سمجھا، یہ آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ تو یہ حدیث پاک کا ترجمہ آپ سماعت فرمائیں اور اپنے ذہن کو لے کر کے جائیں اس طرف کہ ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، ایسے حالات میں کون لوگ ہیں جو دعویٰ تو کر رہے ہیں مسلمان ہونے کا، جو دعویٰ تو کر رہے ہیں کہ ہم قرآن اور حدیث بیان کر رہے ہیں، لیکن ان کی باتیں نہ قرآن میں موجود ہیں، نہ ان کی باتیں حدیث شریفہ میں موجود ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان خطبہ دے رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کے کچھ الفاظ ایسے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قریب ہے کہ مجھے بلا لیا جائے اور میں اس کا جواب دوں، یعنی کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، میرا بھی انتقال ہو جائے، میں اللہ رب العالمین کے پاس چلے جاؤں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ میرے چلے جانے کے بعد میں کیا کیا ہوگا، کس طرح کے حالات سے آپ گزرو گے، ان حالات میں آپ کو کس آدمی کا ساتھ پکڑنا ہے، کس آدمی کا ساتھ چھوڑنا ہے، کس کی بات کو ماننا ہے، کس کی بات کو نہیں ماننا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بیان فرما دیا۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارا اور آپ کا معاملہ اللہ سے ہے، اور ہم اس دنیا میں جو آئے ہیں تو اللہ رب العالمین نے ہمیں دنیا میں بھیج کر مہلت اس وجہ سے دی ہے کہ آدمی کا اختیار ہے، چاہے وہ اچھی بات کو مانے یا اس کو رد کر دے۔ اگر اچھی بات کو وہ مان لے رہا ہے اور اس پر عمل کر رہا ہے تو آخرت اس کی کامیاب ہوگی، اور اگر اچھی بات کو سننے کے بعد وہ نہ اس کو مان رہا ہے نہ اس کے اوپر عمل کر رہا ہے تو دنیا میں بھی وہ ذلیل و رسوا ہوگا، اور آخرت میں بھی اس کا حال یہ ہوگا کہ وہ منکرین کے ساتھ ہوگا، جہنم میں اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ تو ہم اس رات میں یہ سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ وہ راستہ کون سا ہے جس راستے پر ہم چل کر صالحین کے راستے کو پا سکتے ہیں، انبیاء کرام علیہم السلام کے راستے کو پا سکتے ہیں، اس راستے کو پا سکتے ہیں جس راستے کو اللہ رب العالمین نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا ہے۔ وہ راستہ ہے کیا، اور کن لوگوں سے ہمیں بچنا ہے؟ کون ایسے ہیں جو مارے آستین ہیں، آستین کا سانپ بنے ہوئے ہیں اور اسلام کی مخالفت میں وہ اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں؟ نام مسلمان رکھ لیا ہے لیکن ان کی زندگی کے جتنے بھی کام ہیں، سارے کاموں میں آپ اٹھا کر کے دیکھ لو تو اس میں خدا کی مخالفت، اس کے رسول کی مخالفت نظر آئے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا فَيَلِيكُمْ عَمَّالٌ مِّن بَعْدِي يَقُولُونَ مَا يَعْلَمُونَ وَيَعْمَلُونَ بِمَا يَعْرِفُونَ، کہ میرے گزر جانے کے بعد کچھ حکام ایسے آئیں گے کہ جو کچھ وہ جانتے ہوں گے اس پر ان کا عمل ہوگا، جو کچھ وہ جان رہے ہیں اس پر ان کا عمل ہوگا، کیونکہ عمل کرنے کے لیے کسی چیز کا جان لینا ضروری ہے، بغیر جانے آدمی کیا عمل کرے گا؟ وَيَعْمَلُونَ بِمَا يَعْرِفُونَ، جو کچھ وہ سمجھتے ہوں گے شریعت کے متعلق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے متعلق کہ اللہ نے یہ فرمایا، رسول اللہ نے یہ فرمایا، اس راستے پر چلنے کے لیے اللہ نے حکم دیا اور اس راستے سے رک جانے کے لیے اللہ نے حکم دیا، یہ جانتے ہوں گے اور ان کا عمل بھی ویسا ہی ہوگا۔ وَطَاعَةٌ أُولَٰئِكَ طَاعَةٌ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایسے لوگوں کی اطاعت ہی اصل اطاعت ہے۔ ان لوگوں کی اگر آپ اطاعت کر رہے ہو تو آپ اطاعت پر قائم ہو، یعنی آپ نبی کی اطاعت جیسے کرتے تھے
نبی کا فرمان جیسے مانتے تھے، خدا کی آیات کو جس طرح سے تسلیم کرتے تھے اور ان پر آپ کا عمل ہوتا تھا، تو ایسے لوگ جو قرآن حدیث کے مطابق بات کریں گے اور عمل کریں گے، اگر ان لوگوں کو آپ پا رہے ہو اور ان لوگوں کی اطاعت میں لگے ہوئے ہو اور ان کے وہ جو کچھ بھی بیان کر رہے ہیں قرآن اور حدیث کے سلسلے میں اس کو سن رہے ہو، سمجھ رہے ہو، اس پر عمل کر رہے ہو، تو حقیقت میں تم اطاعت کر رہے ہو۔ لیکن فَتَلْبَسُونَ بَعْدَ ذَلِكَ دَهْرًا، پھر اس کے بعد اس طرح سے تم کچھ زمانہ گزار دو گے، پھر اس کے بعد حال یہ ہوگا کہ ثُمَّ يَلِيكُمْ عَمَّالٌ مِّن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَعْلَمُونَ وَيَعْمَلُونَ مَا لَا يَعْرِفُونَ، کہ کچھ ایسے حکام آئیں گے۔ اب حکام کے معنی میں ہم یہ نہ سمجھ لیں کہ جو حکومت پر بیٹھے ہوئے ہیں بس وہی ہوں گے، کیونکہ ہمارے پاس جو دین اسلام کی باتیں آتی ہیں وہ عام طور سے علماء کے ذریعے سے آتی ہیں، علماء کے ذریعے سے آتی ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا یہ فرمان ہے، اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہے، اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایسے لوگ ہوں گے کہ وہ ایسی بات کہیں گے جو وہ جانتے نہیں ہوں گے، لیکن منسوب کر دیں گے اس کو خدا کی طرف، منسوب کر دیں گے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور وَيَعْمَلُونَ مَا لَا يَعْرِفُونَ، اور ان کا عمل بھی ایسی بات پر ہوگا جو وہ جانتے نہیں ہوں گے کہ یہ شریعت ہے، وہ جانتے نہیں ہوں گے۔ جمعہ مسجد کے سلسلے میں پروپیگنڈا تو بہت ہوتا ہے کہ یہاں نماز نہیں ہوتی، وہاں کہاں جا رہے ہو وہاں نماز نہیں ہوتی۔ دارالمطالعے میں آ کر کے یہ احباب بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ قرآن میں کیا ہے، حدیث میں کیا ہے۔ ہم چاہتے تو اکیلے بیٹھ کر گھر میں قرآن سمجھ لیتے، حدیث سمجھ لیتے، وہ ہمارے لیے اکیلے کافی ہوتا۔ اب یہ قوم جس کو ابتدائی سے انہی علماء نے اس حال پر لا کر کھڑا کر دیا کہ اس کو سورہ فاتحہ کا معنی نہیں معلوم، سورہ فاتحہ کے ترجمے سے واقف نہیں، یہ قوم اس حال پر لا کر کھڑا کر دیا۔ اب ان کو یہی مسئلہ، یہی علماء یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ بھائی تم مسجدوں میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھو۔ یہ قیام اللیل کے بارے میں بیان جو کیا گیا ہے کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جس نے قیام کیا لیلۃ القدر میں تو جو کچھ بھی اس کے گناہ تھے پچھلے، اللہ رب العالمین ان کو معاف کر دے گا، وہ معاف کر دے گا ان کے گناہ کو۔ لیکن اب حالت یہ آ گئی کہ اب قیام اللیل میں کیا وہ روح موجود ہے جو صحابہ کرام کے زمانے میں موجود رہا کرتی تھی؟ اس چیز کو لے کر عرب کے جو علماء ہیں، شیخ ابن عثیمین، علامہ ابن باز وغیرہ، ان لوگوں نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ تراویح کے بعد آپ ایکسٹرا درس نہیں کر سکتے، وہ ان کے حساب سے فتویٰ۔ علماء کے گروپ میں یہ بات آئی تو دھڑا دھڑ پھر علماء نے اپنے اپنے فتوے داغنا شروع کر دیا۔ میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ یہی وہ علماء ہیں جو آپ کو بہکا رہے ہیں کہ وہاں مت جاؤ، مت بیٹھو، مت سنو، اس مسجد میں مت جاؤ، کیونکہ آپ کو وہاں پر خالص قرآن بیان کیا جا رہا ہے، آپ کے سامنے خالص حدیث نبوی آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے۔ اگر وہاں جاؤ گے، آپ کچھ سن لو گے، سمجھ لو گے تو ہم سے کٹ جاؤ گے، تمہارا عمل ہوگا، تم ہی کھڑے ہو کر ہم سے پوچھیں گے کہ مولانا صاحب حدیث شریف میں سے تو ایسا ہے، آپ کا عمل ہی کیسا، بتائیے آپ، تو آپ یہ سوال کرنے لگو گے۔ تو اس خطرے سے، تو اس خطرے کی وجہ سے تم وہاں جانا بھی نہیں، سننا بھی نہیں۔ لیکن جب کسی نے شیئر کیا عرب کے علماء کا فتویٰ کہ تم تراویح کے بعد ذکر نہیں کر سکتے، تراویح کے بعد تم کوئی درس نہیں دے سکتے، تو یہی علماء پھر کھڑے ہو کر بیان کرتے ہیں کہ وہاں عرب کا معاملہ یہ ہے،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا معاملہ یہ تھا کہ صحابہ کرام جو کچھ بھی قرآن پڑھا کرتے تھے وہ ان کی زبان میں ہوتا تھا، وہ اس کو اچھی طرح سے سمجھا کرتے تھے کہ کیا بیان کیا جا رہا ہے، کیا پڑھا جا رہا ہے، اب اس کے مطابق اپنی زندگی کو وہ سنوارا کرتے تھے۔ جو آپ دیکھیں گے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کبھی مشرکین سے ہاتھ نہیں ملایا۔ آپ سیرت النبی کا اگر مطالعہ کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ نبی نے یہ حکم دیا کہ یہودیوں کو جزیرہ عرب سے نکال باہر کر دو۔ وہ قرآن کو سمجھتے تھے، قرآن کو پڑھتے تھے، جیسی ان کے سامنے آیت آ گئی کہ وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، جیسی آیت آ گئی تو انہوں نے سمجھ لیا کہ نہیں یہ لوگ جو ہیں اسلام سے راضی ہو ہی نہیں سکتے کسی بھی کنڈیشن میں۔ کیوں کہ ان کا مقصد یہ ہے کہ ہمیشہ اسلام کی مخالفت کرتے رہیں، ان کی زندگی کا مقصد یہی ہے کہ اسلام کی مخالفت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت وہ کرتے رہیں۔ لیکن پھر وہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ ہندوستان میں یہ حال ہے کہ قرآن پڑھا جاتا ہے لیکن عوام تراویح میں جو قرآن پڑھا جا رہا ہے اس کو سنتی ہے لیکن سمجھتی نہیں، تو اس کو سمجھانا ضروری رہتا ہے۔ تب آپ بیٹھ کر کے دیکھیں گے اگر کہ کسی مسلک، اگر وہابی کی مسجد میں یعنی اہل حدیث کی مسجد میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ وہابیت کو ہی صحیح بتائے گا، پورے ایک پارے کے اندر وہ وہابیت کو لا کر کے اکٹھا کر دے گا کہ یہی حق ہے، بس اس کے علاوہ سب باطل ہے، سب باطل ہے، سب باطل ہے۔ سنی کی مسجد میں جا کر کے بیٹھیں گے آپ تو وہ اہل سنت والجماعت کو حق ثابت کرے گا اور اس کے نزدیک بس وہی حق ہوگا اور اس کے علاوہ کچھ بھی حق نہیں ہوگا۔ اسی طرح جتنے مسلک اور فرقوں کی مسجدوں میں آپ جائیں گے ان کا یہی حال ہوگا، قرآن بیان کرنے کے بعد قرآن کی تشریح کوئی نہیں کر رہا ہے، سب اپنے مسلک کو لا کر کے پیش کر رہے ہیں۔ لیکن جمعہ مسجد میں جب آپ کے سامنے قرآن پیش کیا جا رہا ہے، اس کی اصل روح پیش کی جا رہی ہے، تو پھر وہاں پہ نماز نہیں ہوتی آپ کی۔ اس سے پہلے بریلویوں کی مسجد بنی تو کسی وہابی کی طرف سے یہ فتویٰ نہیں آیا کہ وہاں پہ نماز نہیں ہوتی۔ تم حق پر ہو نا، تم حق پر ہو اور تمہارا ہی مسلک حق ہے، تم قرآن حدیث کے مطابق بیان کرتے ہو، بذام خود تمہارا یہ حال ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمارا عمل بھی اس پر ہے، تب تم نے کیوں فتویٰ نہیں دیا؟ اچھا، زبانی طور پر لوگوں کو بتا دینا کہ بھائی یہ ایسا معاملہ ہے کہ یہاں پہ مت جاؤ، وہاں پہ نماز نہیں ہوتی۔ ایک صاحب بڑے اصرار کے ساتھ واٹس ایپ میں میرے پاس یہ پوچھ رہے تھے کہ وہ جمعہ مسجد میں نماز نہیں ہوتی، تو بتائیے مولانا صاحب۔ میں نے کہا کسی بھی عالم کا ایک فتویٰ لیٹر پیڈ میں لا کر کے لکھ کر کے دے دو، آپ کسی بھی عالم کا لیٹر پیڈ میں لکھ کر کے لا کر دے دو آپ کہ وہاں نماز نہیں ہوتی۔ یا یہاں پر ہم جو بیٹھ رہے ہیں قرآن کو جو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، یہی فتویٰ لا کر کے دے دو آپ۔ فتویٰ تو لاؤ لیکن فتویٰ نہیں لاتے، جرأت ہی نہیں ہوتی کسی عالم کی اس بات پر کہ قلم اٹھا کر کچھ لکھ دے۔ تو پھر کیوں واویلا کر رہے ہو، کیوں پروپیگنڈا کر رہے ہو، کیوں اللہ کے بندوں کو حق بات کے سننے سے روک رہے ہو؟ اللہ رب العالمین تمہارے اعمال کو برباد کر دے گا۔ تم کتنے ہی نمازیں پڑھ لو، تم کتنے ہی روزے رکھ لو، تم کتنے ہی حج اور عمرہ کر کے چلے آؤ، تم کتنے ہی زکوٰۃ اور خیرات کر لو، تمہاری یہ عبادت قابل قبول نہیں اللہ کے نزدیک، کیونکہ تم روڑا بنے ہوئے دین اسلام کا، کیونکہ تم روڑا بنے ہوئے ہو اس مشن کا جس مشن کو لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ جیسا کہ پچھلی شب قدر میں نے خلافت کے سلسلے میں ذکر کیا تھا، پوری مفصل حدیث بیان کی علامہ البانی کے حوالے سے، اور علامہ البانی کیا بیان کر رہے ہیں وہ بھی سب آپ کے سامنے بیان کیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارے مسلک کا نہیں ہے، ہماری طبیعت کے مطابق بات نہیں کر رہا ہے،
ہم جو چاہتے ہیں ویسی بات نہیں کر رہا ہے تو پھر وہ آدمی غلط ہے، جبکہ صحیح اور غلط کا معیار کتاب و سنت ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ تم خدا کو ماننے والے ہو نا، تم رسول اللہ کو ماننے والے ہو نا، تو اپنی جو بھی بات آپ بیان کر رہے ہو اس کا ثابت ہونا ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا یا اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمایا۔ کوئی آدمی ڈنکے کی چوٹ میں اگر کوئی بات بیان کر رہا ہے تم اس کے راہ کا روڑا بن رہے ہو، اس کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کہاں گیا تمہارا علم؟ تمہارے علم کی قسمیں کھائی جائیں وہ بات الگ ہے، لیکن تم بیٹھ کر بات کیوں نہیں کرتے؟ تم بیٹھ کر بات کرو۔ علماء کی مجلس میں نے کہا کہ ایک آدمی اگر تمہاری نظر میں گمراہ ہو گیا ہے تو یہ سیونی ضلع کے 60-70 علماء جو ابھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اللہ ایک کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ تم نے توجہ کیوں نہیں دی؟ اس کے پیچھے ہزاروں کی تعداد میں عوام تھی، سن رہے تھے، لوگ اپنے دین سے بھٹک رہے تھے، تب بھی تمہارا یہ حال تھا کہ تم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بس اسی میٹر پر الجھے ہوئے تھے۔ اسی سلسلے میں تم قرآن اور حدیث کی آیتیں، قرآن کی آیتیں اور حدیث پاک کو بیان کر رہے تھے۔ وہ جو دین بتا رہا تھا تم نے اس کا کنڈم کیوں نہیں کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد لِيُظْهِرَهُ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ ایک طرف یہ بیان کیا گیا تو دوسری طرف یہ بیان کیا کہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اس دین کو، اس سسٹم کو تمام ادیان باطلہ پر غالب کر دیں۔ تم نے کیا سمجھا؟ اس سے بیٹھ کر کے سمجھا دیتے اور یہ باؤنڈیڈ کر دیتے کہ تم خدا کا نام لے رہے ہو، تم رسول کا نام لے رہے ہو، تو تم بیٹھو، ہم بھی بیٹھیں گے، دونوں کی بات قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہوگی، جو غلط ہوگا وہ اپنی اصلاح کر لے گا۔ لیکن تم نے ایسا نہیں کیا، علماء نے بس چپی سادھ کر بات سن لی اور اس کے بعد سے ناچیز کا بھی، علماء کی جو محفلیں ہوتی ہیں پہلے بلاوا آ جاتا تھا، اس سے بھی پتہ کٹ۔ کیوں کٹ بھائی پتہ؟ کیوں نہیں بلا رہے ہو آپ؟ دل میں کھوٹ ہے نا؟ تو پھر عوام کے سامنے یہ پروپیگنڈا کیوں کر رہے ہو کہ ان کے پاس مت جاؤ، مت بیٹھو، مت سنو؟ اور کچھ بیچارے جاہل عوام جس نے 2 کتابیں 4 کتابیں پڑھ لی، اور 2 کتابیں 4 کتابیں پڑھنے کے بعد میں وہ عالم سے بڑھ کر کے عالم ہو گیا اور بولنے لگا کہ وہاں مت جانا، وہ مسجد زرار ہے۔ مسجد زرار کا مطلب سمجھ میں آتا ہے کیا ہے؟ آپ انشاءاللہ مسجد زرار کیا ہوتی ہے قرآن کی روشنی میں اسے آگے سماعت فرمائیں گے، لیکن جو چیز میں بیان کر رہا ہوں حدیث شریف کی روشنی میں وہ آپ سن لیں۔ آپ کو قرآن کے حوالے سے یہ چیزیں بتائی جائیں گی، احادیث نبوی کی صورت میں میں یہ چیزیں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دے رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ جانتے نہیں ہوں گے کیا ہے، ان کو علم ہی نہیں ہے کہ اس مسجد میں نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی، لیکن فتویٰ داغے جا رہے ہیں، صرف بول رہے ہیں، رائٹنگ میں نہیں دے رہے ہیں، ریٹن نہیں دے رہے ہیں، فتویٰ ریٹن میں نہیں دے رہے ہیں، لیکن اپنی زبان سے بولے جا رہے ہیں کہ وہاں نماز نہیں ہوتی مت جانا۔ اور یہ عوام، مکار عوام، سہولت پسند عوام، جس کا حال یہ ہے کہ بھائی ہمارے مرضی کے مطابق اگر آپ کوئی بات بیان کریں گے تو آپ کی بات کو لے لیں گے، لیکن ہماری مرضی کے خلاف اگر کوئی بات کو آپ بیان کریں گے تو ہم اس کو نہیں لینے کے، جو ہماری مرضی کے مطابق بیان کر رہا ہے اس کی بات کو ہم لے لیں گے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ کس کو دھوکہ دے رہے ہو آپ؟ کس کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہو آپ؟ آپ کا معاملہ خدا سے ہے، آپ کا معاملہ خدا سے ہے۔ خدا کل قبر میں اور حشر میں آپ کو نہیں چھوڑے گا کہ دنیا کے معاملے میں تمہارے پاس بہت عقل تھی، لیکن دین کے معاملے میں تم نے اپنی عقل کا استعمال نہیں کیا۔ ایک آدمی کچھ بیان کر رہا ہے، دوسرا آدمی کچھ بیان کر رہا ہے، تمہارے اندر یہ جرأت نہیں ہو سکی کہ تم دونوں آدمی کو بٹھا دو کہ تم دونوں بیٹھو اور تم کو ہمیں سمجھانا پڑے گا کہ صحیح کیا ہے، تم یہ کہہ رہے ہو، تم یہ کہہ رہے ہو۔ ایک مشرق کی طرف لے جا رہا ہے، دوسرا مغرب کی طرف لے جا رہا ہے۔ اب بتاؤ آپ کہ صحیح کیا ہے قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں؟
لیکن وہ بیان نہیں کریں گے, کنی کاٹیں گے, کیونکہ ان کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہوگی. تو بیٹھیں گے کیا؟ مناظرے تو بہت ہوئے پہلے, لیکن اب مناظرہ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں. کیوں کہ اپن نے باؤنڈیڈ کر دیا ہے کہ جو بھی باتیں ہوں گی کیمرے کے سامنے ہوں گی اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہوں گی. مسئلہ دین کا ہے, ایک ہی مجلس میں ممکن نہیں کہ بات کمپلیٹ ہو جائے, دوسری مجلس پھر منعقد ہوگی, صحیح حدیث کو الگ, ضعیف حدیث کو الگ کر دیا جائے گا. اب بتائیے آپ کہ صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے. تو عوام کے سامنے دودھ کا دودھ ہوگا اور پانی کا پانی ہوگا. تو ہم ایسے دور سے گزر رہے ہیں کہ جس میں ایسے لوگوں کی بھرمار ہے کہ وہ جانتے نہیں ہیں کہ حق کیا ہے, لیکن تبلیغ کر رہے ہیں کہ حق یہ ہے. وَيَعْلَمُونَ وَيَعْمَلُونَ مَا لَا يَعْرِفُونَ, وہ جانتے بھی نہیں ہیں کہ حق یہ ہے, لیکن عمل ان کا اسی پر ہے. فَمَن نَاصَحَهُمْ وَوَازَرَهُمْ وَشَدَّ عَلَىٰ آزَادِهِمْ, تو جن لوگوں نے ان کی ہمدردی کی, ان کے مشیر بنے اور ان کی پشت پناہی کی, فَأُولَٰئِكَ قَدْ هَلَكُوا وَأَهْلَكُوا, تو وہ ایسے لوگ ہوں گے کہ خود تو ڈوب گئے, تم کو بھی ساتھ میں لے ڈوب جائیں گے. اب تم کو بچنا ہے ڈوبنے سے تو تم کو قرآن اور حدیث کی طرف لوٹنا ہوگا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ خالطوہم بِأَجْسَادِكُمْ وَزَایَلُوہم بِأَعْمَالِكُمْ, کہ تم ان سے سلام کلام باقی رکھو. اس کی وجہ یہ کہ ایک پتلی گلی چھوڑ دو کہ اگر ان کو کبھی حق سمجھ میں آ جائے تو تمہیں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے, اور ان کو بھی اگر حق سمجھ میں آ گیا تو حق کی طرف آنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہ ہو. اس وجہ سے تم ان کے ساتھ الیک سلیک کی کم سے کم رکھو. وَزَایَلُوهُمْ بِأَعْمَالِكُمْ, اور عمل کے معاملے میں ان سے بالکل الگ ہو جاؤ. جو ان کا عمل ہے اگر وہ حدیث کے مطابق نہیں ہے تو تم ان کے عمل کو اختیار مت کرو, جو حدیث کے مطابق عمل ہے اس عمل کو تم اختیار کرو. وَاشْهَدُوا عَلَى الْمُحْسِنِ بِأَنَّهُ مُحْسِنٌ وَعَلَى الْمُسِيءِ بِأَنَّهُ مُسِيءٌ, اور گواہی دو کہ جو آدمی حق پر ہے اس کے سلسلے میں گواہی دو کہ یہ آدمی حق پر ہے, اور جو آدمی برائی پر ہے اس کے سلسلے میں تم یہ گواہی دو کہ یہ آدمی برائی پر ہے. اپنی زبان سے تم کو بولنا پڑے گا. لین دین کا تمہارا معاملہ آ جاتا ہے تو بڑے اچھے سے بول دیتے ہو کہ یار فلانے آدمی سے بچ کے رہنا, لین دین اس کا صحیح نہیں ہے. اچھا, دنیا داری میں اتنے زیادہ ایکٹیو, اور دینداری میں دین کا معاملہ کہاں جائے گا؟ دین کے معاملے کا آپ کیا کریں گے؟ آپ کو گواہی دینی پڑے گی کہ یہ آدمی حق پر ہے, ڈنکے کی چوٹ پر بات کر رہا ہے, اور اس کے حق ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ کوئی آ کر اس کا سامنا نہیں کر رہا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دین کو لے کر آئے, دوسرا دین وہاں پر رائج تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو نشر کیا, اس دین کی تبلیغ کی, تو کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ٹکا نہیں. ابو لہب کے بارے میں آپ نے سنا کہ آپ کے پیچھے پیچھے یا آپ کے آگے آگے جا کر اس کا یہ کام تھا کہ وہ ورگلائے, اس کو مت سننا, اس کے پاس مت جانا, اس کو مت سننا, وہ آ رہا ہے اس کے پاس مت جانا. لیکن اس کے پاس روکنے کے لیے کوئی خاص دلیل نہیں تھی. اور جو آدمی ایسا کرتا ہے, جو آدمی ایسا کرتا ہے کہ بغیر سمجھے بوجھے کسی کی بات کو مان لیا, کسی کی بات کو تسلیم کر لیا, جو حق نہیں ہے اس کی تائید میں لگ گیا, تو اس کا گناہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا ہے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک میں آپ سماعت فرمائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں پہنچا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چمڑے کے ایک سرخ خیمے میں تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تقریباً 40 آدمی بیٹھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تمہیں فتح نصیب ہوگی, تمہاری مدد کی جائے گی, اور تمہیں غنیمتیں حاصل ہوں گی. تو تم میں سے جو ان کو پالے تو وہ اللہ رب العالمین سے ڈرے اور معروف کا حکم دے, منکر سے روکے, صلہ رحمی کرے, اور جس نے جان بوجھ کر میرے اوپر جھوٹ کو گڑا تو ایسا آدمی اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. کلیئر ہے اس کے لیے کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ بات کو گڑھ کر کے بیان کیا, اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان
کہ وَمَثَلُ الَّذِي يُعِينُ قَوْمَهُ عَلَى غَيْرِ الْحَقِّ كَمَثَلِ بَعِيرٍ رَدِيٍّ فِي بِئْرٍ فَهُوَ يُنزَعُ مِنْهَا بِذَنبِهِ۔ اس حدیث کو آپ مسند احمد جلد نمبر 1 حدیث نمبر 401، ابو یعلا حدیث نمبر 5404، ابو داؤد حدیث نمبر 5118، ترمذی حدیث نمبر 2257 اور سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ، علامہ البانی کی سلسلۃ